بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اقسام اسم فعل حرف شش اقسام ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی خماسی مجرد خماسی مزید فی اسم کی 6 قسمیں اسم ثلاثی مجرد اسم ثلاثی مزید فی اسم رباعی مجرد اسم رباعی مزید فی اسم خماسی مجرد اسم خماسی مزید فی فعل کی 4 قسمیں فعل ثلاثی مجرد فعل ثلاثی مزید فی فعل رباعی مجرد فعل رباعی مزید فی ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 3 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو. ثلاثی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 3 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ ہو. رباعی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 4 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو. رباعی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 4 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ بھی ہو. خماسی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 5 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو. خماسی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 5 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو. میزان 3 ہیں فا عین 1 لام فا عین 2 لام فا عین 3 لام. حرف 2 قسم ہیں حرف اصلی اور حرف زائدہ. موزون کا جو حرف میزان کے مقابلے میں آئے وہ اصلی ہوتا ہے. جو موزون کا حرف میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہ آئے وہ زائدہ ہوتا ہے. اچھا جی، کوئی بھی اسم کوئی بھی فعل 7 قسموں سے باہر نہیں ہے. وہ ہے صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص تے آخری رہ گیا لفیف. ان کو کہتے ہیں ہفت اقسام. ان کو کہتے ہیں ہفت اقسام. ان کو کہتے ہیں ہفت اقسام. نماز تو بعد وظیفے ہوندے نے، نماز تو بعد ذکر اذکار دے. جس لئے انہاں وظائف کو فارغ ہو جائیے تو صرف بھائی پڑھن لگیا جڑا نا صرفی وظیفہ بھی کریدا ہے. 6 اقسام اسم فعل حرف کو کہتے ہیں. 6 اقسام ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی خماسی مجرد خماسی مزید فی کو کہتے ہیں ہفت اقسام. صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف کو کہتے ہیں. سمجھا؟ پھوک مار کے سینے سے پھیر چھڑیا جی. سنتے پیا کہ نہیں جی؟ یہ وظیفہ کہیں نال کریدا ہے تاں ایک قابو ہوندے نے، نہیں تے ہتھوں نکل جاندے نے جی. سنتے پے یہ نال وظیفہ میں آسا نہیں. اچھا جی، سنی جی گل. 6 اقسام 6 اقسام ہفت اقسام. ان میں سے ہر ایک کی تعریف، پھر قسمیں، پھر اس کے ساتھ اسم کی 6 قسمیں، فعل کی 4 قسموں کو جوڑ کر آپ تعریفیں پکا رہے ہیں. ہفت اقسام میں سے 7واں اور آخری اس کا نام ہے لفیف. کیا نام ہے؟ لفیف. اب اس کو پڑھتے ہیں. کس کو؟ تو لفیف کی 2 قسمیں ہیں. لفیف کی 2 قسمیں ہیں. لفیف مفروق اور لفیف مقرون. ہاں جی، صبر. مفروق مقرون یہ لفظ ہیں. ہاں جی، لفیف کی 2 قسمیں ہیں. شاباش. لفیف مفروق اور لفیف مقرون. ہاں بھائی، لفیف کی 2 قسمیں ہیں. لفیف مفروق لفیف مقرون. پھر آنکھو نا. لفیف کی 2 قسمیں ہیں. لفیف مفروق لفیف مقرون. بول بھی زور سوال کر. لفیف کی تعریف کیوں نہیں؟ واہ زندہ باد. چھوڑا
شاباش اللہ تعالیٰ سارا بختہ نال نوازے. محموز کی تعریف کی ہے پھر تقسیم کی ہے, مضاف کی تعریف کی ہے پھر تقسیم کی ہے, ہر ایک میں تعریف کی ہے پھر تقسیم کی ہے. یہاں پہلے تعریف کیوں نہیں کی پھر تقسیم کرتے؟ تو جواب یہ ہے بیٹا جی کہ لفیف کی جو آگے دو قسمیں آ رہی ہیں, لفیف کی ایسی اکٹھی تعریف کریں جو دونوں قسمیں اس کے نیچے آ جائیں, ایسی ہو نہیں سکتی. اس لیے قانون ہے جدوں ابے دی تعریف یہو جی کہ سارے پتر وچ آن نہ ہو سکے تے پہلے پتراں نوں ونڈ دے دیے تے پھر آکھے دا آ پتر انج دا ہے تے آ انج دا ہے جی, یہ مجبوری ہے جی. آ کا بڑا سوال جواب ہے. چل تو آ, سوال یہ ہے, سوال یہ ہے کہ لفیف کی پہلے تعریف کیوں نہیں کی اور پھر قسمیں کیوں نہیں بیان کی؟ جیسا کہ پہلے کیا ہے, محموز کی تعریف کی ہے پھر تقسیم کی ہے اور مضاف کی پہلے تعریف کی ہے پھر تقسیم کی. یہاں ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو لفیف کی دو قسمیں ہیں ایسی تعریف کریں لفیف کی جو دونوں کو شامل ہو جائے, ایسی لفیف کی ایسی تعریف نہیں ہے. کیونکہ آگے جب تعریف اب دیکھیں گے نا لہذا پھر دیکھنا یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, اس لیے پہلے تعریف نہیں کی, پہلے تقسیم کی. اب دونوں قسموں کی جدا جدا کر کے تعریف کرنی ہے. گل سمجھی تے نکیو کوئی نہیں, ہوں تو آ کا بڑا دیکھنا نا پیچھے محموز پڑھا ہے نا, پہلے محموز کی تعریف کی ہے کہ محموز وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو. اب کوئی حرف جو حمزہ ہے وہ فا میں بھی ہو سکتا ہے, عین میں بھی ہو سکتا ہے, لام میں بھی ہو سکتا ہے. مضاف ثلاثی کی پہلے مضاف کی تعریف کی, مضاف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے دو حرف ایک جنس کے ہوں. اب یہ بات مضاف ثلاثی پر بھی سچی آتی, مضاف رباعی پر بھی سچی آتی. مضاف رباعی میں بھی دو ایک ہیں, دو ایک ہیں تو دو ہی نا, بات سمجھیے. تو پھر یہاں پہلے کیا کرتے, تعریف کرتے پھر تقسیم کرتے. تعریف نہیں کی پہلے نہیں, تقسیم کر دی ہے. تعریف تو کو بکری کرنی ہے نا قسمہ دی. تو اس کا جواب کیا ہے کہ لفیف کی ایسی تعریف نہیں ہو سکتی جو دونوں قسموں کو شامل ہو. اس لیے پہلے تقسیم کی ہے پھر قسموں کی تعریف کرنی ہے, پھر قسموں کی تعریف. تینوں کو سمجھ ہے مولوی راشد کے کونی گل ہے؟ چلیں جی. اور لفیف دو قسم پر ہے, لفیف مفروق اور لفیف مقرون. ہاں جی, اور لفیف دو قسم پر ہے, لفیف مفروق اور لفیف مقرون. جی اور لفیف دو قسم پر ہے, لفیف مفروق اور لفیف مقرون. لو جی, اب قسموں کی تعریفیں ہوں گی, وضاحت ہوگی. جی لفیف مفروق ماس کے در مقابلہ با ولام کلمہ اسم یا فعل حرف علت بور چون وقیون وقیون و وقا. یہ جڑا وقا دس ہے نا, وقا اصل میں واقع یا یہ الف بنی ہے. اچھا جی دھیان کرو جی, لفیف مفروق کی تعریف, پھر اس کے بعد لفیف مقرون. لفیف مفروق وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوں. پہلے کلا کلا سی مثال بچ صرف فا بچ حرف علت ہے, اجوہ بچ صرف عین بچ تے ناقص بچ صرف ایتھے جنے ڈانگا چاہ کے آ گئے جی, سمجھ آئیے جی. ہاں جی, پھر سن, لفیف مفروق وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوں. لفیف مفروق وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوں. شابہ شابہ. تم اچھل پھر کریا پھر آخر بڑی. لفیف مفروق وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور لام
ہاں جی مفروق وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو پھر آخ لفیف مفروق وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو لے پہلے مثالاں سمجھ لو تو پھر تعریفاں کر دیں ویکھو بیٹا جی وق یون اس کا وزن نکال لو وق یون آخنا بر وزنے فعلن ہن مقابلہ کڈ واؤ اس میں فا کلمہ کیا ہے اور یہ حرف علت ہے لام کلمہ یا ہے اور یہ بھی تو لہذا وق یون یہ افت اقسام سے کیا بنا ہاں پتر یہ تو پڑھنے تو بعد پھر وہ قرآن پاک منڈو کھولی ہے راتی شاہ دی نماز پڑھا کے شروع کرنا ہے تے سویر دی جماعت پڑھا کے تے پھر اگلا سبق پڑھنا ہے بھی ایک ایک سیگے کڈی دے پتر تاں جا گل بننی سیگے تو بغیر دکھاتا نہیں نہ پڑھنا جی پھر ایک ایک حرف جڑا ہے بھی ہاں بھی انہوں سی اقسام وچوں کی ہے شاشی چوکی ہے افت اقسام وچوں کی ہے نسی نہ کشمیری سندا پہ بےزتی ہونی ہوں چلو جی یہ تو شبراتاں ہونیاں نے تو تاں گل بننی بچہ پھر سارے ہاں بھائی چل بھائی سن دے ایک منٹ گل سمجھی جے تو وق جو افت اقسام سے کیا ہے اے شاباش سے اقسام سے کیا ہے شش اقسام سے کیا ہے ثلاثی مجرد کیونکہ تین حرف اصلی کے علاوہ اور کوئی زیادہ اس میں حرف نہیں ہے جی ہاں بھائی بقا اصل میں واقع یا آخنا بقا چل بھی تم کٹ اصل میں واقع یا تھا وہ تو سمجھا دیتا ہے نا کہا آخنا بقا بر وزنے بر وزن فعلا شابہ واو جو ہے وہ با کے مقابلہ میں ہے اور قاف جو ہے وہ عین کے مقابلہ میں اور الف جو ہے وہ لام کے مقابلہ الف جو کہ اصل میں یا ہے الف جو کہ اصل میں لام کے مقابلہ میں تو افت اقسام سے کیا بنا لفیف مفروق ان مہربانی مفروق تے مکرون رل گئے نا کدے تے پھر ہر باری دسن لگا بےزتی ہوندی رہنی انہوں پکا لینا ہے جی مفروق فا تے لام حرف علت ہوے کتے سمجھی گل ایشا بس ہن ترجمہ کریے تے پھر تسی نا اچھا پہلے تعریفہ سناؤ شاباش اسم دی 6 قسماں تے فعل دی 4 قسماں مارو شاباش جس کے حروف اصلیہ میں سے شاباش جس کے حروف اصلیہ میں سے غصے دے رہن والے تیرے علاقے دے غصے نال نہ بیک نو کڈنا نہیں انہوں رکھنا ہے سنے ہی ہاں مہربانی تیری گوانڈی ہے ہاں یہ سارے دھیان نال سنو تے میں راتی سنانا ہوندا اور کیا کرنا ہوندا ایتھے جی اب مولوی عبد اللطیف شابا چل بے شابا
اے شاباش چلو جی لفیف مفروق وہ کلمہ ہے کہ فا کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو جیسے وقیٌ اور وقار اور وزن فعل اور فعالا ترجمہ کر تو بچ سنا خواہ اسم ہو یا فعل ہو. ہاں بشابہ لفیف مفروق وہ کلمہ ہے کہ فا کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں اسم ہو یا فعل. حرف علت ہو جیسے وقی اور وقا بر وزن فاعل اور فاعل. ہاں جی لفیف مفروق وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں اسم یا فعل حرف علت ہو جیسے وقی اور وقا بر وزن فاعل اور فاعل. اگے لفیف مقرون آس کے اور در تم پڑھے مقرون آس کے در مقابلہ عین و لام کلمہ اسم یا فعل حرف علت حرف علت اضافت کر حرف علت بغد چون طیّن تین و توا شابہ و حی و حیا حایے یا حایے یا حی و حیا بر وزن فاعل و فاعل یا فاعل. چلو جی دھیان کرو لفیف دوسری قسم ہے لفیف کی لفیف مقرون. لفیف کی دوسری قسم ہے لفیف مقرون. لفیف مقرون وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین اور لام کلمہ حرف علت ہوں. لفیف مقرون وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہوں. جی لفیف مقرون وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. لفیف ہوں دوئے ہونے نہ دوئے لفیف مقرون وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوں. شابہ پھر مقرون پھر وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوں. ایک بار پھر آ گئے مقرون وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوں. اے شابہ سے مثالاں سمجھیے پھر وہ قسمہ دی تعریف کر دیں. طیّن اصل چہے تو یون تو زبر وا تو یا دو پیش یون تو یون تو پھر وہ ادغام کرتے ہیں قانون لگتا ہے وہ آگے آ جائے گا. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کیا ہے یہ تو پھر طیّن تو یون وہ قانون کے بعد طیّن بنا ہے اصل میں کیا ہے تو یون. اب اس کا آپ وزن نکالیں تو یون توین بر وزن فاعل مقابلہ کر فا کے مقابلہ میں اور یا پھر وہ غلط تو جو دسیا تینوں طور پہنچ گئے نہیں واو عین کے مقابلہ میں اور یا لام کے مقابلہ میں. تو یہ کیا بنا یہ لفیف مقرون مقرون. لفیف مقرون اے مق تے مف وچ فرق کرنا ہے جی میرے کو سنے جی. لفیف مقرون کیوں کیونکہ اس لیے کہ اس کا عین اور لام کلمہ کیا ہے دوجا توں دس ہے طوا اصل میں توبہ یا توا بر وزن فاعل وزن کٹ تا فا کے مقابلے میں واو عین کے مقابلے میں اور الف جو کہ اصل میں یا ہے الف جو کہ اصل میں یا ہے لام کے مقابلے میں. تو پھر کیا بنا یہ ہفتہ اقسام سے یہ اب تک سم سے لفیف مقرون کیونکہ اس کا عین اور لام کلمہ کیونکہ اس کا عین اور لام کلمہ حرف علت. اگے چلو حیٌ اصل چ ہا زبر یا ہے یا ساکن
اگلی یا دو پیش یون ہے یون کی کٹ وزن وہ فعل ان کے قابل کر این کیڑی جبڑ جایا پہلی یا تو یہ کیا بنا پھر اب اقسام سے کیونکہ اس کا عین اور لام کلمہ دونوں اگے ہا یہ یا وہ تو بالکل واضح ہمیں کٹ وزن تو کیا بنا یہ اب اقسام سے عین اور لام کلمہ حرف علت ہیں لے ہن سناؤ تعریفاں شاباش اے گل ساری یار تھوڑا اچھا پڑھ یار شاباش کشمیری دیکھ ہوں تو اندر بھی کمزور ہیں میں ایک باری میں دسنا پہ سارا سنا دیتا ہے شامی ان سبق سنانا جی غلطی آئی نہ تو میں نے کٹنا شروع کر دیں جی ٹکرا ماری دوروں آ کے جی ہوں دو نے نا جمع بولنا جی حرف علت ٹھیک ہے شاباش مانا کرو اس پتر جی اور لفیف چلو جی لفیف مقرون آست وہ کلمہ ہے کہ عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں اسم یا فعل حرف علت ہوں جیسے طیّن اور طوا اور حیّن اور حاییہ
بر وزنے اے تو یون تے ہے یون دوواں دا وزن ایک دو نے تو یون تے ہے یون کی ہے فعلن اگے جڑیاں ماضیاں نے نا وہ ایک طوا توابا یا اندا کی وزن ہے اگلی ماضی ہا یہ یا اندا کی وزن ہے تاں دو بار لکھیا ہے بر وزن فعلن و فعلا یا فاعلا سمجھے جی ہوں مصدرہ ایکو ہی نے تو جن تے ہے جن ایکو وزن ہے ماضیاں وکھریاں نے توابا یا تے ہا یہ یا تاں کو دو لکھے نے فاعلا یا فاعلا سنتے پہ ہو ہاں جی منع کرو مقبول وہ کلمہ ہے کہ عین کے مقابلہ میں عین کلمہ کے مقابلہ عین میں کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں اسم یا فعل حرف علت ہو جیسے طیّن فتوا اور توا اور حیّن اور ہا یہ یا اور قایہ یا اور نہیں آنا اور قایہ یا والوزن فاعل وفاعل یا فاعلا ہاں جی لفیف مخزون وہ کلمہ ہوتا ہے کہ عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں اسم ہو یا پھر حرف علت ہوں جیسے طیّن اور قوا اور حیّن اور حیّہ بر وزن فاعل اور فاعلا یا فاعلا گل سمجھیجئے اے بیٹا جی ہفت اقسام آ گئے پورے کیا آ گئے ان میں دو جگہ پہ ایک بات رہ گئی ہے ایک مضاف ثلاثی میں اور ایک لفیف مقرون میں کس جگہ مضاف ثلاثی کی کیا تعریف کی ہے پیچھو بے کتاب تو مضاف ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں نہ کیڑے مضاف ثلاثی مضاف عین اور لام دھیان نال ویکھنا عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوں کس جگہ ہوں عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں مضاف ثلاثی پوری تعریف کرنا مضاف ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوں کتنے بھائی گل سمجھنے پہ ہو لے اتے ایک لفظ لکھو سرے اتے کتاب دے ایتھے مضاف ثلاثی تے نشان لا کے اتے لکھو اتلے پاسے دادا نن دال دال نون دادا نن دادا نن لکھے کی بلا اس کا وزن نکالو کچھ بول بر وزن فاعل تقابل کر دال فا کے مقابلہ میں اور دال دوسری دال عین کے مقابلہ میں اور نون لام کے مقابلہ میں تو ہے یہ مضاف ثلاثی لیکن جو تعریف کی ہے وہ اس پر سچی نہیں آتی کیوں تعریف کیا تھی مضاف ثلاثی کون ہوتا ہے کہ عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک تو یہاں تو یہاں یہ فا اور عین کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے آتے اس لیے اگلی کتاب میں چل کر اس تعریف کو دو طرح کریں گے کھول کر کس طرح سنو یہ پہلے تمتان دسے بدل ایک بار صحیح پک جان جی مضاف جسر اکو مثال ایک دو اور مثال آنے جی مضاف ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ اور لام کلمہ یہ دونوں ایک جنس کے ہوں یا فا کلمہ اور عین کلمہ یہ دونوں ایک جنس کے ہوں گل سمجھی جے انج پھر تعریف نو کھول کے کری دے تے پھر دادا نون تے بھی سچی آندی ہے کیویں بلا کر تعریف ایک باری مضاف ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے اے نہیں پیچھے غلطی رہ گئی ہے پیچھے دسی نہیں جان کے وچ پھر خچ بچ جانی سی جی ہاں اگلی کتابوں میں مضاف ثلاثی کی دو طرح تعریف کریں گے پہلی یہ ہے کہ مضاف ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوں اور دوسری یہ ہے کہ مضاف ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا اور عین کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے یہ تعریف دو طرح اس کو ذرا کھول دیں گے نا کہ مضاف ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوں یا فا اور عین کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوں گل سمجھیے تو ان دی مثال کیڑی ہے پہلے دوجے دی فا تے عین دی داتا ایک گل یہ رہ گئی
ایک گل جڑا ہن پڑھیا جے نا مضاف اپنا لفیف مقرون، کون؟ تعریف کرو اس کی بلا۔ لفیف مقرون وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے اس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوں۔ یہاں بھی ایک مسئلہ رہ گیا ہے، ایک لفظ لکھو مالک یوم الدین میں یومن، یومن لکھو، یومن۔ لکھے کون؟ تقابل کریں اس کا یومن کا۔ یوم یا جو ہے فا کے مقابلہ میں، واو عین کے مقابلہ میں اور میم لام کے مقابلہ میں۔ تو یہاں دو حرف علت عین اور لام کے مقابلہ میں نہیں ہے بلکہ عین کے مقابلہ میں ہے، تو یہ بھی لفیف مقرون ہے۔ اس لیے اگلی کتابوں میں اس تعریف کو ذرا کھول کر بیان کرتے ہیں کہ لفیف مقرون وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوں، یا فا اور عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوں۔ تو اس کی مثال کون ہے؟ یومن۔ بات سمجھی ہے؟ اے شاباش ہے۔ سوال جواب آئیں گے آگے، یہ دو گلا رہ گئی تو ذہن جو ہونے چاہیے نے کہ بھئی کیا بلا؟ ایک مضاف ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں یا یا فا اور عین کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوں۔ اے شاباش۔ اور لفیف مقرون وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں یا فا اور عین کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے نا حرف علت ہوں گے، جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوں، یا فا اور عین کے مقابلہ میں حرف علت ہوں۔ فا اور عین کی مثال کون ہے؟ یومن۔ کون مثال ہے؟ اے شاباش، گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اچھا دھیان کرو، اب تک سام آ گئے ہیں۔ یہ جو نام پڑے ہیں نا آپ نے پیچھے، ثلاثی، رباعی، خماسی، آپ سے کوئی پوچھا، آپ نے صرف بھائی پڑھی، آپ بتائیں ثلاثی کو ثلاثی کیا کیوں کہتے ہیں؟ اسے کہنا جی میں نے کہا ہے میں نے ابھی صرف بھائی پڑھی ہے، میں نے ابھی اگلی کتابیں نہیں پڑھی ہیں۔ بیٹا جی چٹی داڑھی والو، یہ اگلی کتاب کے مسئلے ہیں۔ بات سمجھیے؟ پہلی کچی دے بچے کو 10ویں دے سوال نہیں کری دے، تے جے کوئی پوچھے کہ بھئی صحیح کو صحیح کیوں کہتے ہیں، مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں، اجوب کو اجوب کیوں کہتے ہیں، کہنا جی میں نے آپ کو کہا ہے میں نے صرف بھائی پڑھی ہے۔ آپ ان کی تعریفیں پوچھیں، مثالیں پوچھیں، یہ کیوں اگلی کتابوں میں آئے گی جی۔ یہ جب میں اگلی کتاب پڑھوں گا تو پھر آپ کو 10 کیوں بتاؤں گا جی۔ سمجھی گل کہ نہیں؟ یہ میں تمہیں تاں دسیا بھی تمہیں کو بندہ کس وقت مثلا کہی پوے، فرض کرے مولوی جی میل جائے ابا ہی کہہ پوے، اجوب کو کہتے ہیں پریشان ہو سادہ گل تو سیکھ کو نہیں، ابا جی میں نہ پڑھنا، میں کسی اور جگہ میں نہ پہن۔ حل سمجھی؟ اس واسطے کہ تم کیوں شروع کرا دیں تو جو کچھ پکوایا ہو دماغ جو نکل جانا ہے جی، وہ نکل جانا ہے، پھر کیوں بڑھ جانی تھی، کیوں اجے نہیں باڑنی، اجے مسئلہ باڑنا ہے، پھر کیوں بعد سنی جی گل۔ اے شاباشی، ہفتہ اقسام آ گئے، ان کی تعریفیں بھی۔ اب ہفتہ اقسام کی جو قسمیں بنی ہیں ساری، ان سب کو اگر گنے تو پھر یہ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ ایک صحیح بن گیا، 3 محمود بن گئے، کتنے ہو گئے؟ اور 2 کتنے ہو گئے؟ اور 2 کتنے ہو گئے؟ نہیں 7 2 کمال ہے یار۔ پہلے کتنے؟ صحیح 3 محمود 2 کتنے ہو گئے؟ 6 2 مثال 2 اجوف 2 ناقص تے 2 لفیف۔ اگلی کتابوں میں جا کر 14 بیان کریں گے کہ کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی اسم یا فعل 14 قسموں سے باہر نہیں ہوتا، کوئی بھی 14 قسموں سے باہر نہیں ہوتا۔ یہ کھولیں تو 14 قسمیں بنتی ہیں، اکٹھی کریں تو 7 بنتی ہیں۔ اگلی کتابوں میں جا کر اس سے بھی چھوٹا کریں گے اور چھوٹا کر دیں گے، لیکن وہ سارے مسئلے اگلی کتابوں میں آئیں گے۔ تفصیلی بات یہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھ لی ہے۔ بات سمجھی کہ کوئی نہیں؟